جب ایک حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہو گئی تو اس کا جسم سانپ سے لپٹا ہوا تھا۔ وفات کے بعد کسی نے بھی اسے غسل نہیں دیا، سبھی نے غسل دینے سے انکار کر دیا۔ پھر مجبوراً اس کے باپ نے اسے غسل دینے کے لیے چلا گیا، لیکن جیسے ہی اس کے باپ نے کفن ہٹایا تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ ناظرین، آج کا یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، اس لیے آج کے اس واقعے کو آپ پورا ضرور دیکھیں۔ پورا واقعہ دیکھنے کے بعد ہی آپ کو یہ واقعہ سمجھ آئے گا۔ تو چلیے آج کی ہماری اس ویڈیو کو ہم جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص فرماتا ہے کہ میں مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ بتاتا ہے، میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ مسجد ہمارے علاقے میں ہی تھی اور مسجد کے پاس میں ہی ایک بہت بڑا قبرستان بھی تھا۔ میں ابھی قرآن پاک کی تلاوت کر ہی رہا تھا، پھر مجھے باہر سے کسی آدمی کے زور زور سے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ آوازیں اس قدر اونچی تھی کہ مجھ سے قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ سسک سسک کر رو رہا تھا۔ پھر میں نے مجبوری میں جلدی سے قرآن پاک کی تلاوت کو مکمل کیا اور پھر میں باہر آ گیا۔ سامنے میں ایک قبر پر ایک بزرگ زاروں قطار رو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے۔ پھر میں ان کے قریب جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پھر وہ مجھے دیکھنے لگے اور انہوں نے مجھے میرے نام سے پکارا۔ جیسے ہی انہوں نے میرا نام لیا تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ انکل عبدالکلیم ہیں۔ میں ان کی ایسی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ پھر میں نے ان کی خیریت دریافت کی اور پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے۔ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ انکل عبدالکلیم کی بیوی کا انتقال بہت پہلے ہی ہو گیا تھا، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کی قبر پر بیٹھ کر اس قدر رو رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کی بیوی کی قبر تو نہیں تھی۔ پھر جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ میری بیٹی کی قبر ہے۔ یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوا، کیونکہ میں ان کی بیٹی نفیسہ کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ ان کی بیٹی عمر میں مجھ سے کم تھی، وہ تقریباً 19 سال کی ہوگی۔ وہ من ہی من سوچنے لگا کہ اچانک اس کی وفات کیسے ہوئی۔ پھر وہ سمجھ گیا کہ عبدالکلیم انکل اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں، کیونکہ ان کی جوان بیٹی کی وفات سے وہ بہت زیادہ دکھی تھے۔ میں نے انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا، پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر قبرستان کے راستے پر چلنے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا انتقال کیسے ہوا۔ نفیسہ کی موت کی خبر سے میں بہت دکھی تھا۔ کون سوچ سکتا ہے کہ ایک ہنستی مسکراتی لڑکی اس طرح زندگی کی بازی ہار جائے گی، کیونکہ ابھی تو نفیسہ کی زندگی شروع ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی شرارتی لڑکی ہوا کرتی تھی، کیونکہ میں اسے بچپن سے ہی جانتا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی محلے میں رہا کرتے تھے۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ قرآن پاک کو حفظ کیا تھا۔ نفیسہ اور میں نے کئی سال تک ایک ہی ساتھ قرآن کی تلاوت کی، لیکن پھر ہم نے وہ محلہ چھوڑ دیا اور ہم ایک نئے محلے میں آ کر آباد ہو گئے، اس لیے مجھے پچھلے محلے کے مطابق کسی بھی بات کا علم نہیں تھا۔ لیکن آج جب انکل عبدالکلیم کی زبان سے یہ سب کچھ سنا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے نفیسہ کے موت کے مطابق انکل سے ایک سوال کیا تھا۔ انکل ایک گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ فرصت میں میرے گھر آنا، گھر پر آ کر بات کریں گے، پھر میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے جو میں کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن میں اپنے سینے میں اب اور بوجھ نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ وہ مجھے اندر ہی اندر میری جان لیتے جا رہا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا دکھ کسی کے سامنے بیان کر دوں۔ میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ نفیسہ میری اکلوتی بیٹی تھی، وہ مجھے چھوڑ کر گئی، جس سے میرا گھر ویران ہو گیا۔ میں سارا وقت اکیلے رہتا ہوں، میرا گھر پر بالکل بھی دل نہیں لگتا۔ تم گھر آؤ گے تو مجھے اچھا لگے گا، پھر میں تمہیں ساری بات بتاؤں گا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں جلدی ان کے گھر آؤں گا۔ پھر میرے دماغ میں بہت سے خیالات آنے لگے کہ نفیسہ کی موت کے پیچھے ایسا کون سا راز ہے جس نے اس وقت سے پہلے ہی اسے موت کے منہ میں بھیج دیا،
और उसके बाप को निढाल और बूढ़ा कर दिया। मैं अंकल को गाड़ी में बिठा कर खुद अपने घर की ओर रवाना हो गया। इसके बाद मेरे 2 दिन बड़े ही मसरूफियत में गुजरे। फिर मुझे नफीसा का ख्याल आ गया। मुझे नफीसा के मौत से बहुत ही ज़्यादा हैरानी थी और अंकल की बातों ने मुझे गहरी सोच में डाल दिया था। वो कह रहे थे कि नफीसा की मौत के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। इसलिए मैंने आज ही उनके घर जाने का फ़ैसला लिया। मैंने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और अपने पुराने मोहल्ले की तरफ रवाना हुआ। मोहल्ले में दाखिल हुआ तो कुछ पुराने लोग मुझे मिल गए। मोहल्ले के सभी लोग मुझे पहचानते थे। सभी मेरा हाल चाल पूछने लगे। मेरे बचपन का दोस्त इमरान भी मुझे देखकर मेरे पास आया। उससे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। जब मैंने उसे बताया कि मैं अंकल अब्दुल कलीम के घर जाने के लिए आया हूँ तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो आहिस्ता से मेरे करीब हुआ और कहने लगा, इतने सालों बाद तुझे अंकल अब्दुल कलीम का ख्याल कैसे आया? कहीं तू भी नफीसा के बारे में जानने तो नहीं आया है? उसकी बात सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो? वो धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, यहाँ तो पूरा मोहल्ला नफीसा के बारे में बातें करता रहता है। कोई भी नहीं जानता कि नफीसा की मौत अचानक कैसे हुई। कई गुस्ल वाली औरतों ने साफ साफ इनकार कर दिया था। इसलिए मुझे लगा शायद तू भी यहाँ पर यही पूछने के लिए आया है। मुझे अपने दोस्त की बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन एक हाफिज़े कुरान लड़की के बारे में ऐसी बातें करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। इसलिए मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा कि मुझे नफीसा के बारे में कोई इल्म नहीं। मैंने सारी बातें गोलमोल कर दी और अपने दोस्त से इजाज़त लेकर अंकल के घर पहुंच गया। मुझे लग रहा था शायद वो झूठ बोल रहा हो या फिर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा हो, क्योंकि लोग मरने के बाद ऐसी ही बातें करते रहते हैं। भला कोई मैयत को गुस्ल देने वाली औरत मैयत को गुस्ल क्यों नहीं देगी? मुझे दरवाजे पर देखकर अंकल अब्दुल कलीम बहुत खुश हुए। उनके उदास चेहरे पर रौनक आ गई। वो मुझे लेकर अंदर आए। कुछ देर हाल चाल पूछने के बाद अंकल ने खुद ही नफीसा के बारे में बताना शुरू कर दिया। मैं उनकी बातें सुनकर दंग रह गया। वो बता रहे थे कि नफीसा ने बहुत ही अच्छे से कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया था और घर के हालात को देखकर उसने लड़कियों को कुरान पाक की तालीम देना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक ही वो न जाने बहुत ही ज़्यादा खामोश होने लगी। उसने हंसना बोलना छोड़ दिया, बस घर के कामों में मशरूफ़ रहती या फिर लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती। उसके होते हुए भी घर में सन्नाटा छाने लगा। इस बात को मैंने बहुत बार महसूस किया। मैंने कई दफ़ा नफीसा से पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो? क्या कोई परेशानी है? तो वो हंसकर टाल देती और कहती, कुछ नहीं हुआ अब्बा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसके सर पर माँ का साया नहीं था और मैं बाप होने की वजह से हर बात खुल करके भी नहीं पूछ सकता था। इस बात को भी काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन मेरे पास साबिर साहब के यहाँ से कॉल आया, जिनकी बेटी को नफीसा कुरान पाक की तालीम देने के लिए जाया करती थी। वो कहने लगा कि कई दिन हो गए हैं नफीसा हमारे घर नहीं आ रही है। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम था वो रोज़ ही बच्चियों को कुरान पाक की इल्म देने के लिए बहुत ही पाबंद थी। मैंने साबिर साहब से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं दफ्तर से घर आया तो मैंने देखा कि नफीसा तो घर पर ही है। मुझे देखते ही वो चाय बनाकर मेरे पास। फिर मैंने नफीसा से पूछा कि बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? वो पाबंदी से बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है या नहीं? नफीसा झूठ बोली और मुझसे कहने लगी, वो पाबंदी से बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है। ये सुनकर मैं चौंक उठा। फिर मैंने बातों ही बातों में साबिर साहब की बेटी के बारे में भी पूछा। नफीसा ने कहा कि वो उसे भी पढ़ाने के लिए रोज़ जाती है। मुझे नफीसा से झूठ सुनने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हैरान हुआ कि आखिर मेरी बेटी मुझसे झूठ क्यों बोल रही है, क्योंकि नफीसा तो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। इसलिए इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। नफीसा ने मुझसे झूठ क्यों कहा, मैं यही सोच रहा था। मैं चाहता तो उससे सीधे लफ्ज़ों में ही पूछ लेता।
لیکن میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرنا چاہتا تھا جس سے ہم دونوں باپ بیٹی کے بیچ میں دوریاں آ جائے، کیونکہ بہت سال پہلے نفیسہ کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور میں نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی وجہ سے میرے اور میری بیٹی کے بیچ میں دوریاں پیدا ہو، اس لیے میں نے اس سے کچھ بھی نہ کہا اور اسی وجہ سے میں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ لیکن میں بہت ہی پریشان ہو گیا تھا اس بات سے کہ آخر نفیسہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ہی نوبت پیش آئی۔ میں نے نفیسہ پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن مجھے کوئی بھی ایسی بات معلوم نہیں ہوئی جس سے اس کے کردار پر کوئی داغ نظر آئے۔ لیکن ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا، پھر میں نے جو دیکھا اسے دیکھنے کے بعد میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ نفیسہ محلے کے کسی بھی گھر میں نہیں گئی، بلکہ اس نے محلے کو پار کر کے محلے کے آگے گئی۔ میں نے اسے کبھی بھی محلے کے باہر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ ہمیشہ محلے کے بچوں کو ہی قرآن پاک پڑھانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ پھر وہ محلے کے باہر کہاں جا رہی تھی، اس سوچ نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کا پیچھا کرنے لگا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ کافی دور کے بعد ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوئی۔ میں باہر ہی رک کر انتظار کرنے لگا۔ گھنٹے پر گھنٹے گزرتے گئے۔ لگ بھگ 3 گھنٹے کے بعد نفیسہ گھر کے باہر آئی اور وہ واپس گھر آئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ محلے میں کسی بھی بچے کو پڑھانے کے لیے نہیں جا رہی تھی۔ وہ اس گھر پر کیوں گئی، میں اس بات سے واقف نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں نفیسہ سے صاف صاف لفظوں میں بات کروں گا اور میں نفیسہ کے بعد ہی ترنت گھر میں داخل ہوا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، ابا آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ پہلے تم بتاؤ گی تم کہاں گئی تھی؟ پہلے تو وہ گھبرا گئی، پھر کہنے لگی میں بچیوں کو پڑھانے کے لیے گئی تھی۔ میں نے اس سے سختی سے کہا، میں نے دیکھا کہ تم محلے سے دور ایک بڑے سے گھر میں گئی تھی۔ یہ بات سن کر اس کی نظریں نیچے ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر میرا دل نرم پڑ گیا۔ پھر میں نے اس سے نرمی سے پوچھا کہ بتاؤ تم وہاں کیوں گئی تھی اور وہ کس کا گھر تھا اور وہاں جانے کی آخر تمہاری کیا مجبوری ہے؟ وہ آہستہ سے کہنے لگی، وہ بچوں کو وہاں پر پڑھانے کے لیے جاتی ہے اور وہاں سے اسے بہت اچھے پیسے مل جاتے ہیں اور وہ ایک ہی جگہ پر کام کرنے سے اسے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے، اور اگر میں آپ کو یہ بات بتاتی تو آپ وہاں پر جانے سے مجھے انکار کر دیتے۔ آپ نے مجھے کبھی بھی محلے سے دور جانے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے میں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی۔ نفیسہ کی اس بات سے میں ناراض ہوا اور کہا کہ آئندہ مجھے بتائے بغیر کوئی کام مت کرنا۔ پھر وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ پھر میں نے اس پر زیادہ روک ٹوک نہیں کیا اور اس بنگلے میں جانے کی اجازت بھی دے دی۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کیونکہ میں اس کو اتنی آزادی دینا چاہتا تھا جس سے وہ خود کو ایک قیدی نہ محسوس کرے۔ لیکن شاید میری یہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے آنکھ بند کر کے اپنی بیٹی کی ہر بات پر اعتبار کیا۔ کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ بخار میں تپنے لگی اور وہ بستر پر پڑ گئی۔ وہ ایسی حالت میں بھی بچوں کو پڑھانے کی ضد کرنے لگی۔ پھر میں نے اسے بہت مشکل سے گھر پر روک کر رکھا تھا۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی اور پھر اسے ایک دن اچانک بخار میں جھٹکے لگنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی نے دم توڑ دیا۔ اس کی موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے فون کر کے ڈاکٹر کو گھر پر بلایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا بخار دماغ میں چڑھ گیا تھا، اس لیے جھٹکے لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ میرے لیے تو یہ صدمہ بہت بیوی کے بعد بیٹی ہی میری زندگی جینے کا واحد سہارا تھی، اب وہ بھی مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ مجھ پر تو جیسے قیامت ہی گزری ہو۔ اس کے بعد مجھے بہت بڑا صدمہ ملا جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ دھیرے دھیرے نفیسہ کے انتقال کے بعد گاؤں میں سب کو پتہ چل گیا۔ وہ سبھی میرے گھر پر اکٹھا ہوئے۔ محلے کی خواتین سے کہہ کر غسل دینے والی عورتوں کو بلایا۔ جب غسل دینے والی عورتیں آئیں اور انہوں نے جب نفیسہ کو غسل دینا شروع کیا، پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ وہ سب چیختی ہوئی باہر آئی۔ وہ بولی کہ وہ نفیسہ کو غسل نہیں دے گی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور واپس چلی گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے دوسری غسل دینے والی عورتوں کا انتظام کروایا۔
پھر محلے کی کچھ خواتین ان کے ساتھ شریک ہو گئی اور نفیسہ کو غسل دینے گئی، لیکن وہ سب بھی چیختی ہوئی باہر آئی اور مجھ سے کہا کہ نفیسہ کی ٹانگوں پر بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سب کی سب خواتین میرے گھر سے بھاگ گئی۔ پھر میرے گھر کے بارے میں اور میری بیٹی کے بارے میں لوگ باتیں بنانے لگے۔ پھر دھیرے دھیرے میرا پورا گھر خالی ہو گیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کو کوئی بھی غسل نہیں دینا چاہتا، تو میں نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کو خود ہی غسل دوں گا اور اس کی تدفین بھی اکیلے کروں گا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت نازوں سے پالا تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میری بیٹی کی آخری اور نہایت کام ادھوری رہ جائے۔ میں اس نیت سے اندر جانے ہی والا تھا کہ پھر میری خالہ آ گئی۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ ایک حافظ قرآن تھی اور وہ ایک اللہ والی عورت تھی۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کر سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور اکیلے ہی میری بیٹی کو غسل دینے اندر چلی گئی۔ پھر غسل دینے کے بعد جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ میرے لیے بہت ہی حیرانی کی بات تھی۔ انہوں نے میری بیٹی کے پیروں کے پاس کوئی سانپ نہیں دیکھا، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ گردن کے پاس ایسا نشان تھا جو کہ قادیوں کے ہونے کی نشانی ہے۔ یہ نشانی میری بیٹی کے گردن پر کیسے آیا تھا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ میری بیٹی تو حافظ قرآن تھی، پھر وہ قادیانی کیسے ہو سکتی تھی؟ آگے خالہ نے بتایا کہ اس کے جسم پر اور ایسے نشان تھے جیسے اس پر کوئی ظلم کر رہا ہو۔ خالہ کی یہ بات میرے لیے رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ مجھے بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ خالہ کے غسل دینے کے بعد ایسا راز کھلے گا۔ پھر میں نے اکیلے ہی اس کے تدفین کا بندوبست کیا۔ کوئی بھی مرد اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا تھا۔ میں یہ سوچ کر خاموش رہا کہ میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، ورنہ میری مرحوم بیٹی کی عزت داغ داغ ہو جائے گی، لیکن مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ پھر میں نے ایک دوست کا سہارا لیا، وہ پولیس والا تھا، اور میں نے اسے ساری کی ساری بات بتائی۔ پھر اس نے اس بڑے بنگلے والوں کے نام پر FIR درج کیا۔ پھر کارروائی شروع ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ سارے راز کھلتے چلے گئے اور پھر پتہ چلا کہ ان لوگوں نے نفیسہ کو لالچ دے کر اپنے گھر بلایا اور کہا کہ وہ اپنے بچے کو قرآن پاک کی علم دینا چاہتے ہیں۔ پھر نفیسہ ان کی باتوں میں آ گئی اور سوچنے لگی، اس طرح میرے میڈیکل کی پڑھائی کے پیسے آ جائیں گے۔ نفیسہ ایک ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے ان کے گھر جا کر بچوں کو تعلیم دینے لگی، لیکن وہ لوگ نفیسہ کو پھنسا رہے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ نفیسہ حافظ قرآن ہے اور وہ اب ان کے جھانسے میں نہیں آ سکتی اور وہ اسے اس کے عقیدے سے نہیں ہٹا سکتے۔ ایک دن اس گھر کے بڑے بیٹے نے نفیسہ کے ساتھ کمرے میں جا کر اس کے ساتھ جانوروں جیسا برتاؤ کیا اور پھر اسے بلیک میل کیا کہ وہ اس کے عقیدے میں شامل ہو جائے، ورنہ سارے زمانے میں تجھے بدنام کر دیں گے، تجھے تیرے محلے میں بہت برے طریقے سے بدنام کر دیں گے۔ نفیسہ ایک جوان لڑکی تھی، وہ اس کی باتوں سے خوف زدہ ہو گئی۔ وہ اپنی عزت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میری بدنامی کہیں میرے ابو کی جان نہ لے لے، اس لیے وہ سب کچھ برداشت کرتی رہی اور کسی سے کچھ بھی نہ کہا۔ جیسا جیسا وہ لوگ کہتے گئے نفیسہ ویسا ہی کرتی رہی۔ انہوں نے زبردستی اپنے دھرم کا کلمہ پڑھایا اور اس کے گردن پر اپنے دھرم کا ایک نشان بھی بنا دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ دکھی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ غلط راستے پر چل رہی ہے، اس لیے وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگی اور شدید بخار میں مبتلا ہو کر اس بخار میں ہی وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس نے میری گود میں دم توڑ دیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری بیٹی مسلمان تھی اور اسلام کی حالت میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، کیونکہ وہ دل سے قادیانی نہیں ہوئی تھی۔ اس پر ظلم کر کے اسے قادیانی بنایا گیا تھا، مگر اس بات پر کبھی بھی دنیا والے اعتبار نہ کرتے، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ البتہ میری بیٹی کے مجرم لوگ سلاخوں کے پیچھے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر انکل خاموش ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھا۔ میں ان کے غم کو سمجھ سکتا تھا۔ کچھ کافروں نے بڑی بے رحمی سے ان کی جوان بیٹی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ میں نے انکل عبدالکلیم کو بہت حوصلہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ میں روز اپنی بیٹی کی قبر پر جاتا ہوں
اور اس کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں، اور میری بیٹی بالکل پاک تھی، پاک نیت تھی اور بچوں کو دین کی تعلیم دینا چاہتی تھی۔ یہ واقعہ سبھی لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، جو اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے بہت بڑے مشکلوں میں پھنس جاتی ہے۔ مشکلوں میں پھنس کر وہ سب سے بڑی بے وقوفی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد اور والدہ کو اس بات پر آگاہ نہیں کرتے، جبکہ والد سے بتا کر ان کی مشکلیں دور ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسے واقعہ کا نتیجہ ایسا ہی نکلتا ہے۔ اگر وقت رہتے نفیسہ نے اپنے والد کو سب کچھ بتا دیا ہوتا تو آج وہ زندہ ہوتی، کیونکہ باپ تو باپ ہوتا ہے۔ اس کا باپ اس کی مشکلوں کو ضرور حل کرتا اور اسے اچھی صلاح بھی دیتا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔